بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1159 ہے اور آج سورہ کہف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 19 اور 20۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِبَرِيقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا، لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بَيْنَهُمْ، آپس میں، قَالَ قَائِلٌ، کہا ایک کہنے والے نے، مِنْهُمْ، ان میں سے، کم لبثتم، کتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو، قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا، ہم ٹھہرے ہیں، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ، قالوا، انہوں نے کہا، ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما لبثتم، جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو، فبعثوا، چنانچہ تم بھیجو، احدکم، اپنے ایک آدمی کو، بوریقکم ہذی، اپنے اس چاندی کے ساتھ، الی المدینہ، شہر کی طرف، فلینظر، چنانچہ چاہیے کہ وہ دیکھے، ایھا، کون سا ان میں سے، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن، کھانا، فلیاتکم، پھر چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس، برزقین، کھانا، منہ، ان میں سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے بات کرے، ولا یشعرن، اور نہ آگاہ کر دے وہ، بکم، تمہارے معاملے میں، احدن، کسی کو، انہم، بلا شبہ وہ، ان یظہروا، اگر مطلع ہو گئے، علیکم، تم پر، یرجموکم، تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، اور یعیدوکم، یا وہ تمہیں لوٹا لیں گے، فی ملتہم، اپنے دین میں، ولن تفلحوا، اور ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے، اذن، اس وقت، ابداً، کبھی بھی۔ ترجمہ یوں ہے، اور جیسے ہم نے انہیں سلا دیا تھا، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسروں نے کہا، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کر دیں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ دوسری بات، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ تیسری بات، کچھ لوگوں نے کہا، ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ چوتھی بات، دوسروں نے کہا، تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ پانچویں بات، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ چھٹی بات، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے۔ ساتویں بات، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے۔ آٹھویں بات، اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے، نرمی سے کام لے۔ نویں بات، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ 10ویں بات، کیونکہ اگر ان لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس لینے کے لیے مجبور کر دیں گے۔ 11ویں بات، ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہ مل سکے گی۔ بزرگان محترم، اصحاب کہف 309 برس تک اس غار میں گہری نیند سوئے رہے۔ ان کے سونے کی مدت کا تذکرہ اسی سورت کی آیت نمبر 25 میں ہوگا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ 309 برس تک وہ لوگ اسی طرح سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اصحاب کہف کی نیند سے اٹھائے جانے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح ہم نے ان کو اٹھا دیا، یعنی ان کو اس گہری نیند سے جگا دیا۔ 309 برس کی اس طویل مدت کے بعد انہیں جگایا گیا، اور یہ سبق دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور کرو کہ جو پروردگار اصحاب کہف کو بغیر کھائے پیے اور دیگر بشری تقاضوں کے بغیر 309 برس تک گہری نیند میں رکھتے ہوئے
زندہ رکھ سکتا ہے اور پھر انہیں اتنی لمبی مدت کے گزر جانے کے بعد دوبارہ جگا سکتا ہے، وہی پروردگار تم سب کے مرنے اور گل سڑ جانے کے بعد اور تمہاری ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے اصحاب کہف کے ایمان میں اضافہ کیا اور ہم نے ان کو گہری نیند سلا دیا اور ان کے جسموں کو گل سڑ جانے سے محفوظ رکھا اور ہم نے ان کو بغیر کھائے پیے طویل زمانے تک زندہ باقی رکھا اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے تاکہ ان کو مٹی نہ کھا جائے، بالکل اسی طرح ہم نے دوبارہ ان کو جگایا اور بیدار کیا۔ اس موت کے مشابہ نیند سے ہم نے ان کو گویا زندہ کر دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ ہماری قدرت کو جانیں اور لوگوں کے ساتھ ایسا عجیب کرشمہ بتلائیں اور وہ اس واقعے سے روشنی حاصل کر سکیں اور آپس میں یہ سوال کر سکیں کہ وہ کتنی مدت تک اس غار میں اسی حالت میں سوئے رہے۔ چنانچہ جب اصحاب کہف بیدار ہوئے تو ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ کم لبثتم، تم کتنی مدت ٹھہرے رہے ہوں گے، تاکہ یہ معلوم تو ہو کہ واقعی نیند کی مدت کیا تھی۔ وہ لوگ آپس ہی میں جواب دینے لگے کہ لبثنا یومن او بعد یوم، ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوئے ہوں گے، جبکہ یہ لوگ 309 برس تک سوئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ آپس میں تبصرہ کرنے لگے کہ ہم یقینی طور پر تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ہاں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سوئے ہوئے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ سوئے ہوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب بیدار ہوئے تو شام کا وقت تھا، اس لیے ان کو ایسا لگا کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم مدت میں ہم سوئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد خود انہوں نے یہ بات خود سے کہی کہ قطعی طور پر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کتنی مدت سوئے رہے، ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت ٹھہرے رہے۔ جب اصحاب کہف بیدار ہو گئے تو اب بشری تقاضے کے مطابق جیسے عام لوگوں کو بھوک لگتی ہے ان کو بھی بھوک لگنی شروع ہوئی۔ اب ان کا دماغ کھانے پینے کی طرف چل گیا تو اب آپس میں کہنے لگے کہ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، کہ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، فلینظر ایھا ازکی طعاما، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں پاکیزہ رزق مل سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اصحاب کہف اپنے ساتھ اپنے گھروں سے دراہم یا چاندی کے سکے وغیرہ لے آئے تھے تاکہ ضرورت پر وہ کام آ سکیں۔ جس شہر کی طرف آدمی بھیجنے کا حکم دیا جا رہا تھا تاکہ کھانا لے آئے، اس شہر کا نام مفسرین نے طرطوس لکھا ہے اور وہ اصحاب کہف اسی شہر سے نکلے تھے۔ فلینظر ایھا ازکی سے مراد ان کی یہی تھی کہ جو بھی کھانا حلال، پاک اور زیادہ نفع بخش ہو اور قیمت میں بھی سستا ہو وہ مناسب مقدار میں لے آئے۔ جب کھانا لے آنے کے لیے وہ کسی کو بھیج رہے تھے تو اس کو یہ بھی ہدایت دے رہے تھے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، جانے والے کو چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے کام لے، خوش تدبیری سے کام لے، نرمی سے کام لے، اور تمہارے بارے میں کہ تم غار میں پناہ لیے ہوئے ہو اس کی کسی کو اطلاع بھی وہ نہ دے، اور اس رازدارانہ انداز میں یہ شرط جائے کہ کسی کو کوئی اطلاع نہ ہو۔ یعنی شہر میں داخل ہوتے وقت اور چیزوں کی خریدی کے وقت، شہر سے باہر نکلتے وقت اب اس قدر محتاط رویہ اختیار کرے کہ اس بات کا علم نہ ہو کہ ہم غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر دقیانوس نے بادشاہ کو کہ لوگوں کو تمہاری اطلاع ہو جائے گی تو وہ تمہیں پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے یا تم پر اس بات کی زبردستی کریں گے کہ تم دوبارہ ان کے مذہب کی طرف لوٹ آؤ۔ ظاہر ہے کہ اگر اس قوم کے دین اور مذہب کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے تو یاد رکھو کہ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز کبھی بھی فلاح و کامیابی نہ پا سکو گے، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے اگر تم اس قوم کے باطل مذہب کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ ان تمام واقعات سے ہم سب کو اور اصحاب کہف کے واقعات کے ان جزیات سے ہم سب کو کئی اسباق ملتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان میں غور و فکر کریں اور اپنی عملی زندگی میں اس سلسلے میں عبرت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔